ناظرین السلام علیکم۔ حال ہی میں ہندوستان میں بی جے پی گورنمنٹ کے ایک سپوکس پرسن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توہین آمیز کلمات کہے، جس پہ دنیا بھر میں خاص طور پہ مسلم ممالک میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ تمام ممالک نے، گلف سٹیٹ نے، عرب سٹیٹس نے، ایران، پاکستان، ہر جگہ پہ شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اور اس سے کم از کم دو چیزیں بہت واضح ہو گئیں دنیا کو۔ ایک تو یہ کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی۔ سیکنڈلی یہ کہ یہ ایشو حرمت رسول کا مسلمانوں کے لیے ریلنگ پوائنٹ ہے، یعنی اس پہ وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ مسلم ممالک پہ حملے ہوئے، تباہ بھی ہوئے، لیکن شاید مسلمان اس طرح اکٹھے نہ ہوئے ہوں جس طرح ایک یہ جملہ کہنے کے اوپر تمام مسلمان اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو یہ دو سبق جو ہیں یہ تمام لوگوں کو یاد رکھنے چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ نہ ہم کسی کو برا کہیں، نہ ہمیں کوئی برا کہے، نہ ہم کسی کی محترم شخصیات کو برا کہیں، نہ ہمیں کہا جائے۔ تو یہ جو رد عمل آیا دنیا بھر میں سمجھتا ہوں کہ جو پرامن رد عمل تھا لیکن فورسفل تھا، وہ تمام کے تمام رد عمل ٹھیک تھے، چاہے وہ ڈپلومیٹک اپروچ تھی، ڈپلومیٹک ٹیکلنگ تھی، چاہے وہ ٹریڈ بلاکیٹ تھا، چاہے بیانات تھے، سٹیٹمنٹس تھی، واٹس ایور، تمام میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک رد عمل تھا۔ ہم نے یہاں پہ یہ سوچا کہ چونکہ یہ توہین آمیز کلمات کہے گئے ہیں اور توہین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں، ان کی توقیر کریں اور اس کے لیے کچھ کریں۔ تو لوگ کہیں گے وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ عوام تحفظ موومنٹ کے فورم سے سیرت النبی کی کتب جو ہے وہ لوگوں میں بلا معاوضہ تقسیم کی جائیں، تاکہ لوگ ان کے فرمودات کو، ان کی زندگی کو، ان کے احکامات کو پڑھیں، جانیں اور اپنائیں۔ اور یہ ایک ایسا دیر پا رد عمل ہوگا، لانگ لاسٹنگ رد عمل ہوگا، جو شاید کسی بھی اور رد عمل سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ تو ہم نے اسی سوچ کے تحت کچھ کتابیں لیں، بہت بڑی تعداد تو نہیں تھی، جتنی ہماری سکت تھی اس کے مطابق ہم نے لیں۔ ہم شکر گزار ہیں اردو بازار میں حافظ جاوید صاحب نے، جنہوں نے ہمیں ارزاں نرخوں پہ لے کے دیں، اور ہم نے اس کو لبرٹی مارکیٹ میں ایک سٹال لگا کے ورائٹی بک کے باہر یہ کتابیں لوگوں میں مفت تقسیم کی۔ اور اس دن بہت دوست وہاں جمع ہوئے اور فیملیز بھی آئیں، اور خواتین اور مرد دونوں میں یہ سیرت النبی تقسیم کی گئی، اسی جذبے کے ساتھ کہ یہ ہمارا رد عمل ہے، یہ ہمارا احتجاج اس طرح کا ہے کہ آپ توہین کریں گے، ہم توقیر کریں گے، اور ہماری توقیر کا طریقہ کار یہ ہے کہ فرمودات نبی لوگوں میں زیادہ سے زیادہ پھیلائے جائیں۔ یہی جواب ہے، اور ہو سکتا ہے یہ پہنچتے پہنچتے اس تک بھی پہنچے جس نے یہ گستاخی کی۔ میں اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، چونکہ آپ کو یاد ہے نیوزی لینڈ میں جب ایک دہشت گرد نے مسلمان پہ حملہ کیا مسجد میں، تو وہاں کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس دہشت گرد کا نام نہیں لینا چاہتی تاکہ تاریخ میں اس کا نام ہی نہ ہو۔ تو میں اس کا نام لیے بغیر یہ کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی وہاں تک بھی پہنچیں اور اس جیسے لوگوں تک بھی پہنچیں، اور ان کو احساس ہو کہ کس عظیم ہستی کے متعلق انہوں نے یہ بات کی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے چند تصاویر اس جب ہم یہ تقسیم کر رہے تھے۔ تو اس کے علاوہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ بھی پروگرام ہے کہ کچھ روز کے بعد مزید سیرت النبی کی کتب جو ہیں وہ بلا معاوضہ تقسیم کی جائیں، اور اس کے علاوہ کچھ اگر آپ خود بھی خرید کے
پڑھنا چاہیں یا لائبریری سے لے کے پڑھنا چاہیں تو کچھ میں نام تجویز کر سکتا ہوں، جس میں ایک تو بہت مشہور ہے انگلش کی، جو محمد پیس بی اپون ہے، مارٹن لینگز کی. دوسرا ہے دا سیل نیکٹر، وہ رحیق المختوم کا ترجمہ ہے. اردو میں محسن انسانیت نعیم صدیقی صاحب کی. سیرت النبی شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی. ضیاء النبی جسٹس پیر محمد کرم شاہ. اور اس طرح کی مولانا مودودی کی بھی ہیں، اور بھی سیرت النبی کی کتب ہیں، وہ آپ چاہیں تو ان سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو تمام لوگوں کے، مسلمانوں کے گھروں میں پہنچنا چاہیے، تاکہ اس میں سے اگر ہم ان کی حیات نبی سے چند چیزیں بھی پک کر لیں اور اپنا لیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی میں چینج بھی آ جائے گی، اور جو اس طرح کی گستاخی کرنے والے ہیں ان کا عملی جواب بھی مل جائے گا. شکریہ.